احتشام صاحب، اب جو کچھ ہوا وہ سب اس پہ سزا بھی سنا دی گئی ہے، اینٹیسپیشن بھی یہی تھی، لیکن اب اس کے بعد ایک تو منظرنامہ اندرونی کیا دیکھ رہے ہیں اور فوراً گورنمنٹس اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ کیا ڈپلومیٹک ٹربل تو نہیں پیدا ہو سکتی بنگلہ دیش کے لیے آنے والے وقتوں میں، اسپیشلی اگر انڈیا سے جو ریاکشن آتا ہے وہ کس حد تک معنی رکھتا ہے اب پورے ریجن میں؟ دیکھیں ہم بنیادی طور پہ تو جو یہ آپ نے دیکھا یہ اسپیشل ٹریبونل کا جو فیصلہ آیا یہ وہاں کے جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں تو بڑا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ عوامی امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے۔ دیکھیں لوگ بھولے نہیں آمنا 2024 کے وہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے بھیانک ترین، یعنی وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بروٹل کریک ڈاؤن جو ہے وہ شاید اس ریجن میں کبھی نہیں ہوا۔ برما معیار کی مثال آتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی ملٹری جنتا نے وہ ظلم نہیں کیے جو انہوں نے کیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2024 5 اگست کو جب وہاں سے بھاگ کے ہندوستان گئی تھی اس دن 52 لوگوں کو مارا گیا تھا وہاں پہ، تو وہ ٹوٹل جس کو کہتے ہیں بلینکٹ کور ملا ہوا تھا، جس کو مارنا ماریں، جس کو اٹھانا اٹھا لے۔ تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ جس انداز سے آیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آمنا ٹھیک ہے، اس کی اپیل کا حق ہوگا، ڈیفینیٹلی آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہندوستان کے لیے ڈپلومیٹک آنے والا ہے۔ وہ سیٹ بیک یہ ہے کہ یہ جو اب باقاعدہ طور پہ آفیشلی بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں کہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہماری ایکسٹریشن ٹریٹی ہے مجرموں کے تبادلے کی، 2013 میں ہوئی تھی، 2016 میں فردر ویلیڈیٹ کیا گیا تھا، اس کے تحت ان کو ہمارے پاس بھیجیں، حسینہ واجد کو، ہم یہاں پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور اب تو سزا کے بعد تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے لیے بہت شدید آمنا پریشر آئے گا کہ وہ کیا کریں۔ اگر وہ روکتے ہیں تو کس بنیاد پہ روکیں گے؟ ہاں ڈٹائی ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ سو کالڈ انہوں نے اپنی جلا وطنی وہاں پہ لی ہوئی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ وہاں سے لندن چلی جائیں گی، امریکہ چلی جائیں گی، وہاں سے وائب جو ان کو یہی ملی کہ بھئی وہاں تو لوگ احتجاج کریں گے اور پھر آپ کو اپنے ملک بھیجا جائے گا، تو وہاں سے وہ ہندوستان میں بیٹھی رہے گی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپریٹ کرتی تھی، باقاعدہ ڈھاکہ میں را کا ایک آفس بنا ہوا تھا، اس کے تحت یہ سارا کچھ آپریشن کیا جاتا تھا، لوگوں کو کریک ڈاؤن کے ذریعے مارا جاتا تھا، گھروں سے اٹھایا جاتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ساری سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی کے 80 سے 90 سال کے لوگوں کو سزائے موت دی گئی وہاں پہ اور جھوٹے مقدمات کیے گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ تو آمنا ہونا تھا۔ 13-14 سال کے بعد جو صورتحال وہاں پہ خراب ہو گئی تھی، اکانومی کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہی بنگلہ دیش جس کے $40 بلین کے ریزرو ہو گئے تھے، نیچے آتے آتے 20 بلین سے بھی کم ہو گئے۔ ابھی IMF کا لون جو ہے نا منظور کیا ہے، یہ تھوڑا سا کام ڈاکٹر یونس صاحب جو سربراہ ہیں انہوں نے کیا ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بگیسٹ وہ کلودنگ جس کو کہتے ہیں پروڈیوسر ہے بنگلہ دیش۔ تو اب اس حوالے سے جو ان کی اکانومی کی تباہی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری حسینہ واجد کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے، ہندوستان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو اب سوال تو یہ کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ میرا خیال ہے آمنا کہ انٹرنیشنل دباؤ ہندوستان پہ بھی آئے گا، جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، سول سوسائٹی ہے، اس کے بعد بنیادی حقوق کی جو باتیں لوگ کر رہے ہیں گے وہ تو کہیں گے جی ان کو واپس بھیجیں، اپنے ملک میں جائیں۔ اور عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے آپ کے پاس کیسز ہیں تو جا کے کیسز لڑیں وہاں پہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کیسز ہندوستان میں لڑے جائیں گے جہاں پہ آپ جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہندوستان کی بڑی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن جنرلی آمنا میں دیکھ رہا تھا، BBC کے رپورٹس دیکھ رہا تھا اور باقی انٹرنیشنل رپورٹس، تو وہاں تو لوگ بڑے خوش ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو سزائیں دی گئی، اور پھر جو عبداللہ بھی بات کر رہے تھے، لیکن نا وعدہ معاف گواہ جس طرح بنے وہاں پہ، اور لوگوں نے سارا کچھ مان لیا ہے کہ کس وقت ہم نے کس بندے کو مارا، کس طرح اٹھایا، ماورا عدالت ہم نے کلنگ کی وہاں پہ، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب اٹھا کے فیصلہ کر لیا گیا، 2 دن 4 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ ہندوستان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی۔ باقی رہ گیا سوال کہ جی وہاں پہ کوئی موومنٹ چل سکتی ہے، تو آمنا دور دور تک ان کا کوئی سپورٹر نظر نہیں آ رہا، باوجود کوشش کرنے کے بھی کہ وہاں پہ را نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا مختلف اوقات پہ عوامی لیگ کے، لیکن آپ نے دیکھا لوگ ڈر گئے، وہ جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا جو وہ ان کے جو لڑنے والے لوگ تھے، جو لوگوں کو مارنے والے لوگ تھے، جو عوامی لیگ کے آپ یوں کہ ہارڈن کرمنل لوگ تھے، وہ تو اب سامنے نہیں آ رہے، یا تو اندر آئے وہ بھاگے ہوئے ہیں، تو اب سڑکوں پہ کون لے کے آئے گا؟ لیڈرشپ ہے نہیں ہے ان کی۔ تو میرا خیال ہے ٹوٹل ڈسرے ہے پارٹی کا، اور سیاسی جماعتیں جو ہے نا کوئی اپوزیشن ایسی نہیں ہے، کیونکہ جب سے ڈاکٹر یونس صاحب آئے ہیں انہوں نے دنیا کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کر لیے ہیں۔ ہمارے درمیان آپ نہ دیکھنے صورتحال جو پیدا ہو گیا، اتنا زہر ڈالا گیا پاکستان کے خلاف۔ ابھی آپ دیکھنے بنگلہ دیش اور پاکستان کے افواج میں بڑا ایکسٹینسو کوآپریشن ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہم ان کی تربیت اور ٹریننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں، پھر پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائے گئے ہیں، ٹریڈ اور اکانومی کے حوالے سے ہمارے بڑے معاہدے ہو چکے ہیں۔ لوگ آپ دیکھ لیں، پہلے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے مشکل ترین ویزا رجیم تھا ان کا بنگلہ دیش کا، اس کو آسان کر دیا گیا، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو پبلک ٹو یہ تو بزنس ٹو بزنس اور
गवर्नमेंट जो है ना वो कॉपरेशन दोनों मुल्कों का बढ़ रहा है और ये आमना ये मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा। उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे कुछ किया जाए। अभी आप देख लें आए दिन क्या करते हैं, बंगालियों को कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में मार के तो उनके बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंक दिया जाता है। तो वहाँ तो लोगों के अंदर बड़ी नफरत है, डीप रूटेड नफरत हिंदुस्तान के लिए पैदा होगी। और आज वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें अब जिस तरीके से अलहदा किया गया हमें तो पता नहीं था, हमारे नौजवान लोगों के जहनों को पोल्यूट किया गया, उनके दिमागों को ख़राब किया गया। नतीजतन लोग वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ एक बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान की रसवाई आमना के सारे उसके आपने देखे नेबर्स जो है ना उससे नाराज़ है, मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश तो है ही है, फिर छोटे भूटान मुल्क हो। तो मैंने कहा अब सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ जा रही है। जी ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।